ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان جلال۔ ناظرین پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی نکاح متع اور مسیار کے حوالے سے، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی اور بہت زیادہ انفارمیٹیو گفتگو تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے کافی جو ہے رہنمائی لی ہوگی۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے نکاح بالنیت طلاق، جس کا ہم نے ٹیزر پچھلی ویڈیو میں دیا تھا۔ اس حوالے سے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو نکاح بالنیت طلاق ہے یہ کیا ہے اور آیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شاہ جی، نکاح بالنیت طلاق، اس کے اوپر ذرا ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو بھی نکاح ہوگا نا وہ ہوتا ہے جس ملک میں، جس ریاست میں، جس سوسائٹی میں وہ نکاح کیا جا رہا ہے اس کے قوانین کے مطابق، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق، اس کی رجسٹریشن کے مطابق۔ تو اب ہے ایک آدمی جب نکاح کر رہا ہے، مثلا پاکستان کے اندر ہی ایک آدمی رجسٹر سامنے پڑا ہوا ہے، وہ خطیب صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، اب اس کی نیت میں کہ میں نکاح کر رہا ہوں لیکن جن کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں میں نے ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو دکھ پہنچانے کے لیے میں نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دینی، تو کیا خیال یہ نکاح ہو جائے گا؟ نکاح تو ہو جائے گا، اس کے انعقاد میں شرعی طور پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس کی نیت کے اندر خرابی ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دے۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ ہمارے نوجوان طلباء وہ جاتے ہیں یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے مفتی اعظم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی تھے، ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم وہاں پہ 5 سال 7 سال 8 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہاں اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تو وہاں کے ماحول میں ان کو ایڈجسٹ کرنا یہ اور ان کی تعلیم و تربیت کے معاملات ہمارے لیے پیدا ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم وہاں پہ شادی کر لیں وہاں کسی خاتون کے ساتھ تو اس خاتون کو لا کر اپنے معاشرے میں ہم اس طرح بسا نہیں سکتے، اس کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ تو اب 5 7 سال 8 سال جب ہم وہاں پہ رہیں گے تو پھر اگر ہم وہاں نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے تو ہمارے لیے وہاں پر برائی میں مبتلا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ اگر ہم اس طرح وہاں کریں کہ وہاں کسی عورت سے ہم شادی کر لیں، نکاح کر لیں، لیکن ہماری نیت کے اندر یہ ہو، ہم اس سے یہ بات واضح نہ کریں، ہم اس سے یہ طے نہ کریں، جیسے متع میں طے ہو جاتا ہے کہ 5 سال کے لیے نکاح، 6 سال کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ طے نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے اس کا، اپنے دل میں یہ خفیہ طور پہ رکھ دیں کہ ہم جاتے ہوئے پھر اس کو طلاق دے دیں گے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں کوئی محبت پیدا کر دی ہم اس کو ساتھ بھی لے جائیں گے، تو کیا ایسا نکاح جو ہے وہ نکاح ہو جائے گا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ چونکہ یہ اضطراری حالت ہے، گناہ سے بچنے کے ایک راستہ انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے اس احتمال کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو طلاق نہ دے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب جو آپ کی نیت ہے نا کہ میں اس کو طلاق دے جاؤں، آپ اس کا ذکر نہیں کرتے، تو اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے وہاں کے قانون کے مطابق، وہاں کے ضوابط کے مطابق، وہاں کی رجسٹریشن کے مطابق تم نکاح کرتے ہو، اعلانیہ نکاح کرتے ہو، واضح نکاح کرتے ہو، تو پھر اس نکاح میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن اس کو دھوکہ دینا، بعد میں اس کو چھوڑ کر آ جانا وہاں پر، یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعلق ایک الگ ہے، لیکن نکاح کی حد تک یہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ جو ہے کہ جواب دی اللہ کے ہاں وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس پر بھی وہاں ایک بہت بڑے دوسرے مفتی تھے، ان کا نام ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ تعالی، وہ بہت بڑے محدث تھے، تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا کہ یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے ان کے نقطہ نظر میں، وہ بہت بڑے مفتی تھے دونوں ہی۔ تو بہرکیف اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نکاح بے نیت طلاق جو ہے، لیکن اب دیکھیے اس کے اندر بھی لوگوں نے اگر اس کو کھیل تماشا بنا رہا ہے تو یہ لوگوں کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے، ان کا ایک معاملہ اپنا ہوتا ہے کمزور، لیکن اب شرعی طور پہ جو علماء کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں یا بات واضح کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتی ہے۔ تو بہرکیف اس نکاح کا بھی متع کے نکاح سے بہت فرق ہے۔ متع میں ایک مدت طے ہوتی ہے، ایک عارضی نکاح پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے فریقین کے اندر، تو اس لیے اس نکاح کو ہم اس سے ذرا مختلف سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ مدت طے نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیت کرنے والا ہے نا یہ وہ اللہ کے ہاں جواب دے اللہ کے ہاں۔ بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے شاہ جی کی بات سنی کہ نکاح بنیت طلاق کیا ہوتا ہے، کن حالات میں یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے
وہ جو نکاح کرنے والا ہے جس کی نیت ہے کہ میں چھوڑ دوں گا، یہ رب کا اور اس کا معاملہ ہے، کم از کم وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔